ماہ ستمبر کے آخری عشرے کی ایک تاریک اور قدرے سرد رات کا پہلا پہر رخصت ہوا چاہتا ہے۔ مکی کی فضاؤں میں پر اسرار سی خاموشی کا راج ہے، ہر سو سکوت کا عالم ہے۔ ایسے میں مصفلہ نامی محلے کے مکان کی پچھلی جانب کھڑکی کھلنے کی مدھم سی آواز سنائی دی، اور پھر اللہ کے دو جلیل القدر بندے نہایت احتیاط کے ساتھ انجان راہوں پر چل پڑے۔ گھر کے دروازے سے لگی دونوں صاحبزادیاں اپنی آنکھوں میں تیرتے اشکوں کو چھلکنے سے روکنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھیں کہ اچانک نابینا دادے کی غمگین اور مدھم آواز بچوں کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ابو بکر نے ہمیں جانی اور مالی دونوں قسم کا دکھ دیا ہے۔ بچوں، تمہارا باپ خود تو گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تمام جمع پونجی بھی ساتھ لے گیا ہے۔ حضرت اسما کہتی ہیں کہ میرے دادا اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، چنانچہ میں نے جلدی سے کہا، دادا جان، ابا جان تو ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ پھر میں نے تیزی سے آگے بڑھی، ایک کپڑے میں پتھر باندھے اور انہیں اسی طاق میں رکھ آئی جہاں والد محترم اپنا مال رکھتے تھے۔ پھر دادا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے گئی۔ دادا جان نے ٹٹول کر پوٹلی دیکھی اور خوش ہوتے ہوئے بولے، ارے تمہارا باپ تو تمہارے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت گھر میں ہمارے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ 6,000 درہم جو گھر میں موجود تھے وہ والد صاحب ساتھ لے گئے تھے، لیکن مجھے اس وقت اپنے ضعیف دادا کی تسکین مقصود تھی۔ آپ کا نام اسما اور لقب ذات الناطقین ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت پر روانہ ہونے کے وقت ہم نے جلدی جلدی کچھ کھانا بنا کر ایک تھیلے میں رکھ دیا، لیکن اسے باندھنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ چنانچہ بڑی بہن اسما نے اپنے ناطق کے کمر کے سے باندھنے والی کپڑا 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے تھیلے کا منہ باندھ دیا۔ یہی وہ اعزاز تھا جس کی بنا پر وہ ذات الناطقین کے نام سے یاد کی جاتی ہیں۔ آپ کے والد سیدنا ابو بکر صدیق اور والدہ کیلا بنت عبدالعزیٰ ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سوتیلی بہن، جبکہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر حقیقی بھائی ہیں۔ ہجرت مدینہ سے 27 سال قبل مکے میں پیدا ہوئیں۔ نانا عبدالعزیٰ قریش کے نامور سردار اور دادا ابو القحافہ مکے کے معززین میں شمار ہوتے تھے۔ والد سیدنا ابو بکر حجاز کے معروف تاجر تھے۔ حضرت اسما کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ان سے پہلے صرف 17 نفوس قدسی مخفی طور پر مشرف اسلام ہو چکے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے صاحبزادے اور حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن العوام سے کیا، جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت اسما وہ خوش نصیب صحابیاں ہیں جن کے والد، دادا، بہن، بھائی، شوہر اور اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ وہ اپنے والد محترم کی طرح جرأت و استقامت، عزیمت و شجاعت، بے خوفی و بہادری کی پیکر اور حق و صداقت کی علمبردار تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 5 سعادت مند بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ بیٹوں کے نام عبداللہ، عروہ، منظر، مہاجر اور عاصم ہیں۔ بیٹیوں کے نام ختیجۃ الکبریٰ، ام الحسن اور عائشہ ہیں۔ ہجرت کی رات گزر گئی۔ جب سحر ہوئی تو سرداران قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو غصے سے پاگل ہو گئے۔ پہلے حضرت علی المرتضیٰ کو زد و کوب کیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جا پہنچے۔ دستک ہوئی تو حضرت اسما نے دروازہ کھولا۔ ابو جہل نے غضبناک انداز میں پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم۔ یہ سننا تھا کہ اس بدبخت نے حضرت اسما کے رخسار مبارک پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی دور جا گری۔
حضرت اسما بیان کرتی ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ پہنچی اور میرے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی تو میں انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور انہیں آپ کی گود میں رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور طلب فرمائی اور چبا کر حضرت عبداللہ کے منہ میں رکھی۔ چنانچہ سب سے پہلے جو چیز عبداللہ کے پیٹ میں گئی وہ آپ کا لعاب دہن مبارک تھا۔ پھر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ ہجرت کے بعد مدینے میں پیدا ہونے والے پہلے مسلمان بچے تھے۔ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ جب میری زبیر سے شادی ہوئی تو وہ بہت تنگ دست اور مفلس تھے۔ ان کی کل متاع ایک گھوڑا ایک اونٹ پر مشتمل تھی، چنانچہ گھر کے سارے کام کرنے کے ساتھ گھوڑے اور اونٹ کا چارہ پانی لانے تک کے کام مجھے ہی کرنے پڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر کو تھوڑی سی زمین دی تھی جو گھر سے 2 میل کے فاصلے پر تھی۔ میں وہاں سے کھجور کی گٹھلیاں سر پر رکھ کر لاتی اور انہیں کچل کر گھوڑے کو ڈالتی۔ تاہم بعد ازاں میرے والد نے ایک غلام ہمارے پاس بھیج دیا جو گھوڑے کے کاموں سمیت باہر کے سب کام کرنے لگا۔ حضرت اسما اور حضرت زبیر نے طویل عرصہ خوش و خرم زندگی گزاری۔ تاہم حضرت زبیر کی مزاج میں کچھ تیزی تھی، لیکن حضرت اسما صبر و تحمل کے ساتھ درگزر کرتی رہیں۔ تاہم ایک دن گھریلو تنازع اتنا بڑھا کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ ازدواجی رشتہ منقطع ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ انہیں عزت و احترام سے یاد کرتیں اور ان کی خوبیوں کا ذکر کرتیں۔ طلاق کے بعد وہ اپنے جلیل القدر اور سعادت مند صاحبزادے حضرت عبداللہ کے ساتھ رہنے لگی۔ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اسما کے لختے جگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے پوتے، خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر کے نواسے اور جنہیں گٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک ملا ہو، ان کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک فاسق و فاجر حکمراں کی بادشاہت تسلیم کر لیتے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایسے ہی کیا اور یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ہر طرح کی لالچ، خوشامد اور دوست دھمکی کے باوجود وہ اپنے موقف پر قائم رہے اور مکے میں پناہ گزین ہو گئے، جہاں بہت سے لوگوں نے انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ یزید نے مسلم بن عقبہ کو عبداللہ بن زبیر کے قتل کے احکامات دیے۔ مسلم بن عقبہ مدینہ میں لشکر کشی کر کے مکے کی جانب بڑھا، لیکن ابوا کے مقام پر فوت ہو گیا۔ حسین بن نمیر نے فوج کی قیادت سنبھالی اور مکے کا محاصرہ کر لیا۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر بیت اللہ میں پناہ گزین تھے تو اس نے کوہ کبیس پر منجنیقیں نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگ باری شروع کر دی۔ محاصرے کو 3 ماہ ہو چکے تھے کہ ایک دن یزید کے مرنے کی خبر آئی، جس پر محاصرہ ختم کر دیا گیا۔ عبد الملک بن مروان مسند حکومت پر بیٹھا تو اس نے اپنے شفاق ترین جرنیل حجاج بن یوسف ثقفی کو ایک بڑی فوج دے کر مکے کی جانب روانہ کیا۔ حجاج نے بھی مکے پہنچتے ہی بیت اللہ پر شدید سنگ باری شروع کر دی۔ عبداللہ بن زبیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑی بہادری سے مقابلہ کرتے رہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ جاں نثار ساتھی شہید ہوتے رہے اور پھر وہ وقت آ گیا جب چند رفقا ہی ان کے ساتھ رہ گئے۔ ابن زبیر کو یقین ہو گیا کہ حجاج کے فوجی کسی بھی وقت مکے پر قبضہ کر سکتے ہیں، چنانچہ مشورہ کے لیے والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پرعزم اور باہمت بوڑھی ماں نے ایک نظر بیٹے کے چہرے پر ڈالی اور فرمایا، اے میرے لختے جگر، موت کے خوف سے غلامی کی ذلت قبول کرنا جرأت مند مومن کا شیوا نہیں۔ حق و صداقت کی راہ میں لقمہ شمشیر بن جانا اللہ کے باغیوں کی اطاعت سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اگر تم حق پر ہو تو لڑتے ہوئے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو جاؤ، اور اگر یہ سب دنیا کے لیے کر رہے ہو تو تم نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی عاقبت خراب کر لی۔ ابن زبیر نے کہا، اماں جان، مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ لوگ میری لاش کا مسئلہ کریں گے جس سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ بہادر ماں نے جواب دیا، بیٹا، جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو پھر اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اس کی کھال کھینچی جائے گی یا گوشت کا قیمہ بنا دیا جائے گا۔ میری تمنا ہے کہ تم راہ حق میں شہید ہو جاؤ
تو میں صبر کر لوں گی، اور اگر کامیاب ہو گئے تو یہ کامیابی میری خوشی کا باعث ہوگی۔ پرعزم ماں کے صاحب مشورے نے ابن زبیر کے جذبہ جہاد کو مزید ابھار دیا۔ بہادر ماں نے مقتل پر بھیجنے سے پہلے بیٹے کو گلے لگایا تو زرہ کی کڑیاں چبھیں۔ پوچھا، بیٹا یہ زرہ کیوں پہنی ہے؟ کہا، صرف اطمینان کے لیے۔ حضرت اسما نے فرمایا، نور نظر، شہادت کے آرزو مند دنیاوی اطمینان سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اس پر سعادت مند بیٹے نے زرہ اتار پھینکی، آستینیں اوپر چڑھائیں، برہنہ شمشیر ہاتھ میں لی، ماں کا ماتھا چوما اور مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ مخالف فوج پر ٹوٹ پڑے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کے بڑھتے قدموں کو روک سکے، اور کچھ ہی دیر میں درجنوں فوجی خون میں نہا گئے۔ تاہم ایک ایک کر کے ان کے بھی ساتھی جام شہادت نوش کرنے لگے۔ اب ابن زبیر تنہا تھے اور ان پر چاروں طرف سے پتھروں تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ یوں جلد ہی وہ بھی شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ سر قلم کر کے حجاج کے سامنے پیش کیا گیا اور جستے حاکی بیت اللہ کے پرنالے پر لٹکا دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق ہجون کے بازار میں لٹکایا گیا۔ چند دن بعد عبد المالک نے لاش اتروانے کا حکم دیا تو حجاج نے لاش اتروا کر یہودیوں کے قبرستان میں پھینکوا دی۔ حضرت اسما نے لختے جگر کی لاش گھر منگوائی۔ زخموں سے چور لاش کا جوڑ جوڑ الگ تھا۔ کسی بھی عضو کو غسل کے لیے اٹھایا جاتا تو وہ ہاتھ میں آ جاتا۔ علامہ شبلی نعمانی نے حضرت اسما کے صبر و استقلال، جرأت ایمانی اور توکل علی اللہ کو ایک طویل نظم کی صورت میں نہایت خوبصورت خراج تحسین پیش کیا ہے۔ حضرت اسما اکثر دعا کرتی تھیں کہ یا اللہ، جب تک میں عبداللہ کی لاش نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ دینا۔ چنانچہ عبداللہ کی شہادت کے چند دن بعد ہی دائی اجل کو لبیک کہا اور جنت الفردوس کو سدھاریں۔ ان کا انتقال جمادی الاول 73 ہجری کو 100 سال کی عمر میں ہوا۔ اس عمر میں بھی وہ تندرست اور توانا تھیں، تاہم آخر عمر میں بصارت سے محروم ہو گئی تھیں۔ ان سے 56 احادیث مروی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان پر ہر دم اپنی رحمت و برکت و فضل و کرم کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔